اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. السلام علیکم مومن و مومنات. You are watching Anam and Arooj Naqvi official, and me and Arooj, we have decided to discuss incidents of Karbala, the story of Karbala, Imam Hussain علیہ السلام's journey from Medina towards Karbala. کیا واقعات ہوئے, کیا مولا کی اس تحریک کے اہداف تھے. سید الشہداء مظلوم کربلا نواس رسول خدا فرزند فاطمہ زہرا امام علی مرتضیٰ علیہ السلام حسین ابن علی علیہ السلام, آپ کا مقصد قیام اپنے کیوں کیا, تحریک کے اہداف کیا تھے, گولز کیا تھے. وہ جو لوگ آج امام حسین علیہ السلام مقصد سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں, لیکن علم بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے, معرفت بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے, اور محرم کو جیسے منانا چاہیے, رسپیکٹ کرنا چاہیے, اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ کربلا کی جس کی وجہ سے اسلام آج زندہ ہے, آبیار ہے, اور نماز, روزہ, حج, عمرہ, یہ تمام ارکان اسلام قائم ہیں اور ہمارے سروں پہ ردائیں قائم ہیں. کیوں نہ ہم سمجھیں سید الشہداء کے مقصد کو. کربلا فقط ایک معرکہ نہیں تھا, کربلا ایک حق و باطل کے بیچ میں جنگ تھی. یہ شخصیات کی جنگ نہیں تھی, یہ تخت و تاج کی جنگ نہیں تھی. ایک جانب سراپائے حق, سراپائے ایمان, سراپائے دین رسول اللہ کے فرزند سید الشہداء خود امامہ رسالت مآب, ابائے رسالت مآب پہنے تھے. دوسری جانب کل باطل کھڑا تھا, دوسری جانب سنت رسول خدا کا احترام نہیں کیا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے امام حسین اپنے گھر سے نکلے. تو آج ہی پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد, اس تحریک کے گولز کیا تھے, مشن آف امام حسین علیہ السلام کیا تھا, اور جو کہ انہی کے پاکیزہ خطبات سے اور معصومین کے ائمہ علیہم السلام کے ہی الفاظ سے واضح ہو جائے گا. عروج بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں اس ڈسکشن میں جوائن کریں گی کہ ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام جو جتنے بھی خطبات دیے ایک زمانے سے اسپیسیفک نہیں تھے, کہ اگر آپ کہیں کہ وہ فقط کربلا کے بارے میں بات کرے تھے, وہ فقط یزیدیت کے بارے میں بات کرتے. یزید ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ ہر دور میں موجود ہے. آج فلسطینی ہمارے سامنے سفر کر رہے ہیں, کچھ ہمارے ملک میں مظلوم اتنے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں کی بات کریں, پاکستان میں کتنی انسانیت مر رہی ہے سڑکوں پر, ہر کوئی ظلم و جور کا شکار ہے. انسانیت کے لیے آواز اٹھانے والی ہستی کو حسین ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں. وہ کشمیر ہو, وہ فلسطین ہو, وہ پاکستان ہو, انڈیا ہو, کوئی جگہ ہو, کوئی ملک ہو, وہ چاہے مسلمز ہو یا نان مسلم, بحیثیت انسان اگر وہ کسی ظالم بادشاہ اور حکمران سے سفر کر رہا ہے, اس کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے, اس کے اہل خانہ کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے, تو وہ یزیدیت کا شکار ہے. عروج, اس سے پہلے کہ ہم آج کی امام حسین کی خطبات سے پیغامات لیں, میں بتانا چاہوں گی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کن الفاظ میں مولا حسین ابن علی سے محبت کیا کرتے تھے, کیسے وہ خود گریا کرتے تھے. کہ جو لوگ رونے کو بدعت کہتے ہیں, گریا کو بدعت کہتے ہیں, گریا تو سنت رسول ہے, گریا تو خود رسالت مآب کرتے تھے. سنت پر عمل کرنے والے ہم تمام لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, تو سنت پر عمل کر کے ہی مسلمان ہیں الحمدللہ. تو یہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو سید الشہداء کی ولادت کے بعد گریا فرما رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا, بیٹا آج جب میں نے تم سب کو ایک جگہ دیکھا تو اتنا خوش ہوا کہ اس سے قبل کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی. جناب زہرا کے گھر پہ ہیں رسول. پھر جبریل نازل ہوئے, مجھے خبر دی کہ سب شہید کر دیے جائیں گے, میرا حسین شہید کر دیا جائے گا, آل اطہار کو شہید کر دیا جائے گا, تمہاری قبریں مختلف علاقوں میں بنائی جائیں گی. میں نے خدا کی حمد و ستائش اور تمہارے لیے دعائے خیر کی کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا, بابا جان ہماری قبور کی زیارت کو کون آئے گا؟ آج کربلا جانا, نجف جانا, قازمین جانا, معصومین کی زیارت کو جانا. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ہماری زیارت کو کون آئے گا, جبکہ ہم ایک دوسرے سے جدا جدا دفن ہوں گے. امام رضا مشہد میں, جناب معصومہ قم میں, امام حسین حضرت ابوالفضل عباس کربلا میں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک جواد کاظمین میں, امام حسن عسکری سامرا میں. معصوم نے جیسے کہا ویسے ہی قبریں جدا جدا جگہوں پر ہیں. رسول نے فرمایا, میری امت کے گروہ تمہاری قبور کی زیارت کے لیے آئیں گے, ان کا تمہاری زیارت سے قصد اور ارادہ کرنا مجھ سے نیکی اور احسان ہے, یعنی یہ اجر رسالت ہے
رسول اللہ کی آل سے محبت کرنا. کہ رسول کہتے ہیں میں تم سے اپنا اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، فقط یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت. میں بھی روز حشر ان سے ملاقات کروں گا کہ جو تمہاری زیارت کو آئیں گے، ان کا ہاتھ تھاموں گا، انہیں اس دن کے خوف و وحشت سے نجات دوں گا. اور جب حسین آغوش رسالت میں ہوتے، مولا حسین فرماتے ہیں میں نے کئی بار دیکھا ایسا ہوا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے میرے والد سے فرمایا علی علیہ السلام حسین ابن علی کو میری آغوش میں دے دو. آپ مجھے گود میں بھر لیتے، رسول اللہ میرے بوسے لیتے، مجھے چومتے جاتے اور گریہ کرتے جاتے. ایک بار میں نے پوچھ لیا نانا جان آپ کیوں گریہ فرما رہے؟ فرمایا بیٹا تمہارے جسم اطہر کے ان مقامات پہ بوسے دے رہا ہوں جہاں تلواروں کے زخم لگیں گے. اب وہ مہینہ آ گیا جس کا رسول اللہ سے وعدہ تھا. تو عروج تحریک امام حسین علیہ السلام ہم آج مومنین سے شیئر کریں گے. جیسا کہ ہم بتاتے ہیں وہی خطبہ میں شروع کروں گی کہ مختلف خطبات ہیں، مدینہ سے مکہ سے نکلتے ہوئے پھر کربلا پہنچتے وقت، ورود کے وقت. یہ جب لشکر حر سے امام مظلوم کا آمنا سامنا ہوا تو مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے خطبات تب جو انہوں نے کہے بارہا اپنے خطبات میں وہ اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں. بے شک آج ہم زخم کھاتے ہیں اپنوں سے، غیروں سے، اور ہم کہتے ہیں دنیا بدل گئی یا یہ انسان ہمارے لیے بدل گیا، اس کے جذبات ہمارے لیے بدل گئے، ہم نے نقصان کیوں اٹھایا، دوست نے دھوکہ دے دیا یا کسی اپنے نے. بہت بار تو دنیا کیا ہے، دنیا میں کتنا فریب ہے، دنیا کسی کی سگی ہے یا نہیں ہے، امام حسین کے فرامین سے پتہ چلتا ہے. کہ مولا فرماتے ہیں یہاں پہ، اگر ایک خطبہ میں پہلے بتاؤں کہ اے لوگو میرا یہ خطبہ تم مسلمانوں پر اتمام حجت اور بارگاہ خدا میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے. میں اس شہر کی جانب روانہ نہیں ہوا مگر تمہارے ان خطوط کے بعد جو مجھے وصول ہوئے ہیں. یہ ان سب کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں جہالت کی بنا پر کہ مولا حسین کربلا گئے ہی کیوں جب انہیں معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے. اس میں مولا کے مشن کے مقاصد بتائے جا رہے ہیں کہ وہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے گئے. اور اس لیے گئے کیونکہ انہیں لیٹرز لکھے گئے کہ آپ آئیے اور اپنے نانا کی سنت کو یہاں پر اس کا سنت کا احیاء کیجئے. یہاں پر جو یزیدیت آ گئی ہے، رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں ہو رہا، ہمیں آپ چاہیے نواسہ رسول، آپ آئیے شریعت محمدی کا نفاذ کیجئے. اور امام فرماتے تمہارے نمائندے بھی میرے پاس آئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں. امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تھا خطوط لکھ کر جس میں لکھا تھا ہمارے پاس کوئی امام نہیں، کوئی ہادی نہیں، آئیے امید ہے کہ خدا آپ کے وسیلے سے ہمیں محور ہدایت پر اکٹھا کر دے گا. اگر اب تک اس دعوت نامے پر ثابت قدم ہو تو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں. اگر مجھے یقین دلاؤ کہ اپنے عہد و پیمان پر جمے ہوئے ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوتا ہوں. تو مہمان بنا کر بلایا گیا، دعوت دے کر بلایا گیا. اور جب امام آئے اپنی بیعت لینے کے لیے تو خدا ان میں سے نہ کرے کہ پہلے وہ رسالت سے وعدہ کریں مکر جائیں، امامت سے وعدہ کریں اور مکر جائیں. نہیں، اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام. اگر اپنے عہد پر استوار نہیں رہے اور میرے آنے سے نالا ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں لوٹ جاتا ہوں. وہ سب خاموش بیٹھے رہے، کسی نے زبان سے کچھ نہیں کہا. یہ امام حسین کا خطبہ عروج. کیا کہیں گے اب اس بارے میں؟ بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جس میں ہر چیز کلیئر ہے. سب سے بڑا سوال کہ امام حسین علیہ السلام کیوں گئے کربلا کی جانب، تو ساری چیزیں آپ کے سامنے تھیں. یہ ہم پراپر ریفرنس کے ساتھ بکس میں جو کہ امام مظلوم کربلا کے الفاظ ہیں، جو کہ ہسٹری ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین ہیں امام حسین کے بارے میں اور جو مصائب ہیں، اس میں ہر چیز کلیئر ہے کہ کس طرح سے امام حسین اپنے مقصد کی تکمیل کرے. اور مقصد کیا تھا، صرف ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ کوفے کے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، تو ہمارے پاس آئیں اور شریعت محمدی کا نفاذ کریں. ظاہری بات ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف خون رسول ہی آ کے اس شریعت کا نفاذ کر سکتے ہیں اور دین اسلام کی مکمل طور پر تبلیغ کر سکتے ہیں جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی. تو اس خاطر امام علیہ السلام کی یزید سے کوئی پرسنل دشمنی، ہم یہ اس محرم بیر آپ کو ایک چیز ریکال کروا دیتے ہیں، کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی.
صرف دین اسلام کو بدلنا تھا، اور جو کہ امام حسین نہیں چاہتے تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، غلط کہتے ہیں. 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، نہ ہی تخت و تاج کی جنگ تھی، کیونکہ تخت و تاج مال و دولت کے جھانسے دینا باطل کی طرف سے تھا. امام حسین علیہ السلام کی آرمی میں فقط وہ 72 شہداء موجود تھے جو توحید پر، رسالت پر اور امام حسین علیہ السلام کی امامت پر یقین رکھتے تھے، جو رسول اللہ کے لی ہوئی بیت پہ قائم تھے، جو رسول خدا سے محبت رکھتے تھے اور سنت رسول پر قائم تھے، جو جانتے تھے کہ رسالت مآب کے بعد اس سنت پر صحیح طرح سے استوار کروانے والا، اس سنت کو صحیح سے نافذ کرنے والا ان کے فرزند کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر سید الشہداء کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا ان کے کنبہ سمیت، تو وہ امام حسین کی حق معرفت نہیں رکھتے تھے، وہ امام حسین سے واقف نہیں تھے، وہ کتنی عظیم، کتنی بڑی شخصیت کو شہید کر رہے تھے، کس پہ ظلم ڈھا رہے تھے، کیا وہ واقف نہیں تھے؟ اس کا جواب اس خطبے میں ہے کہ لشکر حر کے سامنے مولا حسین کا وہ خطبہ کہ وقت عصر کوچ کرنے کا حکم دیا. امام مظلوم فرماتے ہیں میرے ساتھی چلنے کو تیار ہو گئے. یہ کتاب ہے حسین از زبان حسین، ضرور پڑھیے، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے اپنے خطبات ہیں. اور یہ دوسرا خطبہ کہ لشکر حر کو جو دیا، کہ منادی کو حکم دیا کہ سب کو نماز عصر کے لیے بلایا جائے. سب جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی شریعت کو ان سے بہتر نہیں جانتا، کوئی شریعت کا نفاذ ان سے بہتر نہیں جانتا، کوئی سنت رسول پر ان سے بہتر ہمیں استوار نہیں کر سکتا. تو نماز عصر کا وقت آیا تو امام معصوم نے کہا وہ جو لوگ یزید کی سپاہ میں آئے ہیں، حر اور 1000 آدمیوں کے ساتھ دشمن کی فوج کے ساتھ آیا، مولا نے مہمان نوازی کی، پانی سے سیراب کیا اور پھر کہا کہ تم لوگ بھی نماز عصر ادا کر لو اور ہم بھی پڑھ لیں. تو حر یہ کہنے لگا، دیکھیے جب دشمن بھی آپ کی تعریف کرے، یہ ہے اللہ کا دیا ہوا مقام اور منزلت جو امامت کو ملی. کہنے لگے کہ مولا آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے امامت کر سکتے؟ جب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کی موجودگی میں امام حسین کے علاوہ کوئی نماز عصر کی امامت بھی نہیں کر سکتا، پھر کیسا سوال اور کیسا بیعت کا سوال آپ کرتے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں امام حسین سے زیادہ حقدار کوئی نہیں تھا کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھے کہ جہاں سے وہ اسلام کو سنبھال سکے. اب یہاں پر امام معصوم نے نماز عصر کی امامت کی، اس کے بعد لشکر حر کی جانب رخ کیا. بارہا ان کو کہ جو قتل امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اور اصحاب امام حسین سے قتل کے لیے آئے، مولا بار بار انہیں جہنم کے گڑھے سے بچاتے رہے. امام اور ہادی وہ ہوتا ہے اور رسالت مآب کا خون وہ ہے کہ جو امت کی وہ تکلیف رکھتا تھا کہ کہیں تم میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کر بیٹھو. بارہا اپنا مقام و منزلت بتاتے رہے. مولا نے پھر سے حمد الہی بجا لائی اور فرمایا، لوگوں میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، تاکہ حجت تمام کر دیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ جنگ سے باز رہیں اور یہ میری اہمیت جان لیں کہ میں جناب زہرا کا فرزند ہوں، میں رسول اللہ کا لخت جگر ہوں، میں جوانان جنت کا سردار ہوں. آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، تم پر اہل بیت علیہ السلام پیمبر ان مدیان حکومت سے زیادہ حکومت کا حق رکھتے ہیں، کہ جو لوگ تم پر حکومت کر رہے ہیں ان سے زیادہ حکومت کرنے کا حق اہل بیت رکھتے ہیں، جو ناحق اس مقام پر قابض ہوئے اور تمہارے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ روا رکھتے ہیں. خدا کی خوشنودی اسی میں ہے کہ تم لوگ اس پر اعتماد کرو، حق کو اہل حق کے لیے قبول کرو، حق کو اہل حق کے لیے قبول کرو. اگر ہم سے ناراض ہو اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے اور تمہاری رائے مجھے موصول ہونے والے تمہارے خطوط اور تمہارے نمائندوں کی باتوں کے خلاف ہے تو میں یہیں سے واپس لوٹ جاتا ہوں. اور دوسرا خطبہ جس میں امام یہی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے اپنی رہنمائی کے لیے بلایا، لیکن اگر تم اب بھی اپنی باتوں سے مکر جاتے ہو اور پلٹ جاتے ہو، مال و دولت کی ہرس دینے والی تو دشمن کی طرف تھی اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے کئی انعامات، کئی 1000 درہم انعامات رکھے تھے. تو مولا نے کہا اگر اپنی باتوں سے پلٹ گئے ہو تو بتاؤ، مدینہ سے آئے ہیں ہم، مدینہ واپس پلٹ جاتے ہیں. حر نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے ان خطوط اور نمائندوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. میں نے اصحاب میں سے ایک سے کہا عقبہ خطوط کا تھیلا لاؤ. جب تھیلا لا کے رکھا گیا، ان خطوط کو لکھنے والوں میں حر نے کہا مولا ہم نہیں ہیں، لیکن دیگر کوفہ والوں نے اتنے خط لکھے تھے کہ حر بھی دیکھ کر حیران رہ گیا. اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات کہ کہتے ہیں حر کہ مولا حسین آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ شفاعت کا امیدوار نہ ہوں گا. مجھے ڈر ہے اگر آپ کے ساتھ جنگ کی تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ رسول خدا کے فرزند کو ناحق شہید کر دیں گے تو رسالت مآب کے حضور پیش نہیں ہو سکتے, دنیا آخرت برباد ہے. لیکن اس وقت آپ کو بغیر کوفہ واپس نہیں لوٹا سکتا. میرا مشورہ کہ آپ کوئی دوسری راہ لیں تاکہ میں بھی اپنے زیاد کو لکھ بھیجوں حسین کسی دوسرے راستے سے جا رہے ہیں, مجھے ان کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے. جی عروج, مولا کے اس خطبے سے آپ کو کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ملے؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, بلکہ میرے خود کے پاس بھی ایک واقعہ ہے جو کہ اس سے ملتا جلتا ہے. ورڈنگ چینج ہے لیکن ہمارا مقصد آپ کو بتانا یہ تھا ہمیشہ سے, وہ لوگ کہ امام حسین کیوں نہیں چلے گئے, یا انہوں نے لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی, یا ڈائریکٹ ان کو کربلا ہی کیوں جانا پڑا. تو یہاں پر ابن زیاد کا یہ لشکر جس میں حر جو سپاہ سالار کی حیثیت رکھتے ہیں اس وقت, یہ امام حسین کے لشکر کو روکنے کے لیے آئے تھے. اور یہ جیسے کہ انم نے کہا کہ یہ سبق ہے آج کے دور میں, اور تب بھی انم نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ امام حسین کے خطبات ایسے نہیں ہیں کہ اس دور کے لیے تھے, آج کے دور کے لیے بھی ہیں, آج کے دور کے یزید کے لیے بھی ہیں, اور مظلوم کے لیے بھی ہیں. یہاں پر جب کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کے ہاتھ جو ہیں میرے خون سے رنگین ہو, تو بارہا اپنی اہمیت کو جتاتے رہے. آپ کو اور ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے کہ فرزند رسول کا احترام کس طرح کرنا چاہیے. اور یہاں پہ حر جو کہ یہ چاہتا تھا کہ بروز محشر مجھے جنت نصیب نہیں ہوگی, میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائیں گی اگر میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا, تو یہاں پر وہ چاہتا تھا کہ ابن زیاد کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو, اور امام حسین کا احترام بھی لازمی تھا. اس وجہ سے اس نے امام حسین کو ایک تیسرے رستے پر جانے کے لیے کہا, جس پر وہ انشاءاللہ انم روشنی ڈالیں گی شب عاشور, کہ جس دن کو وہ پچھتا رہا تھا کہ وہ رستہ کربلا کو جاتا تھا, اس وجہ سے کربلا کو جانا پڑا. بالکل. یہاں پر ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر اس خطبے کا ذکر کریں گے جس خطبہ میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا قیام کا مقصد, اس دنیا کی اصلیت, حقیقت, لوگوں کا پلٹ جانا اور زمانے کی سختیاں اور مومنین کا گھبرانا, جو عین دنیا ہے اللہ نے اس کو فانی بنایا ہے. کیسے کیسے ظلم و ستم ہوتے ہیں, کیسے کیسے جابر حکمران آتے ہیں, کیسے لوگ بے آسرا ہو جاتے ہیں, اور اس وقت میں ڈھارس دینے والی ہستی فقط حسین ابن علی علیہ السلام ہے. کہ اگر کسی غم میں رونا چاہو تو امام رضا علیہ السلام نے کہا اے ابن شبیب, اے شبیب کے بیٹے, اگر رونا چاہو کسی بھی مصیبت کی وجہ سے تو تم ہمارے جد حسین ابن علی علیہ السلام پر گریا کر لیا کرو, کیونکہ انہیں ایسے شہید کیا گیا جیسے کہ گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام منزل بیضا پر تھے کہ لشکر حر کے سامنے خطبہ دینے کا موقع ملا. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس خطبے کے الفاظ پر غور کیجئے تاکہ آپ کو عظمت امام حسین علیہ السلام سمجھ آئے, ان کی تحریک کے مقاصد سمجھ آئیں, اور آپ جان لیں کہ آخرت کیا ہے اور دنیا کیا ہے. حمد ثنا الہی بجا لانے کے بعد امام مظلوم نے خطاب فرمایا, اے لوگو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی بھی ایسے ظالم حاکم کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال شمار کرتا ہے, اب یہ کربلا سے محدود نہیں ہے, اے لوگو تم جب بھی زندگی میں کبھی بھی دنیا میں دیکھو کہ کوئی حاکم خدا کے حرام کو حلال شمار کرتا ہے, پیمان الہی کو توڑتا ہے, سنت رسول کے خلاف کام انجام دیتا ہے, خلق خدا کے درمیان گناہ, ستم, دشمنی سے کام لیتا ہے, لیکن پھر بھی ایسے ظالم و حاکم کے مقابل کردار یا گفتار سے مخالفت کا اظہار نہ کرنا, تو خدا اسے روز قیامت جہنم میں اسی ظالم حاکم کے مقام میں اس کے ساتھ رکھے گا. بے شک. عروج, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے کیا ہوگا, یہ آپ کا اولین فریضہ ہے, ایک کے بولنے سے نہیں ہوگا, لیکن جب تمام لوگ مل کر مظلوم آواز اٹھائیں گے تو ایک دن اللہ ظالم کا بھی جو ہے انجام دکھائے گا. اور امام حسین علیہ السلام کی کربلا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, اور اس میں بہن بھائی کا رشتہ سمجھ میں آئے گا, آپ کو حاکم اور رعایا کا رشتہ سمجھ میں آئے گا, آپ کو رشتوں کا تقدس سمجھ میں آئے گا, آپ کو اسلام کی معنویت سمجھ میں آئے گی, آپ کو کردار اور گفتار ایک مومن کا کیسا ہونا چاہیے سمجھ میں آئے گا, اسلام کی روح سمجھ میں آئے گی, رسول اللہ کے خطبات. تو امام حسین کی کربلا کو اگر آپ سمجھ لیں, کربلا ایک درسگاہ ہے,
گود سے گور تک ایک درس ہے. اور امام کہہ رہے ہیں کہ حلال خدا کو حرام کر دینا, حرام خدا کو حلال کر دینا, خدا کی مخلوق پر ظلم کرنا اور یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا, یہ اپنے آپ میں گناہ ہے. اگر ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں تو کیجئے, ورنہ آپ کا انجام اسی ظالم اور حاکم کی طرح ہی ہوگا. اور پھر مولا فرماتے ہیں جان لو کہ یہ لوگ شیطان کی اطاعت قبول کر چکے. کہ آج لوگ شیطان کی اطاعت قبول نہیں کر چکے؟ ہم جو مظالم اپنے بہن بھائیوں پہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, فلسطین کے مسلمان اذانوں میں مدد کے لیے پکارتے ہیں اور ہم انہیں کچھ نہیں کہتے, ہم ان کی مدد کی کوئی امید نہیں رکھتے اور ہم کسی طرح سے پریکٹیکلی ہیلپ نہیں کر سکتے. امت مسلمہ ہوتے ہوئے, طاقتور ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے. تو کہا لوگ شیطان کی اطاعت قبول کر چکے, خدا کی اطاعت سے روگرداں ہیں, فساد پھیلاتے ہیں جبکہ حدود الہی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے, مال و دولت کو خود سے مخصوص کر رکھا ہے. آج بھی دنیا میں فقط کربلا کی بات تو نہیں, ہر وہ وقت کربلا کا ہے جب لوگوں نے مال و دولت کو ترجیح دی ہے حق پر, جب رشتوں میں بھی مال و دولت کو لے آئے, جب دنیا میں مال و دولت کو ترجیح دی. حرام میں پیسہ زیادہ تھا, حلال میں کم تھا, حرام کو اپنا لیا. تو مولا فرماتے ہیں مال و دولت کو خود سے مخصوص رکھا, حرام الہی کو حلال کر دیا, حلال الہی کو حرام سمجھتے ہیں. ایسے حالات میں مجھ پر بقیہ افراد کے مقابل ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسے گنہگار و ظالم کے خلاف قیام کروں, اسے مسند سے ہٹا دوں. امام حسین کے قیام کا مقصد ایسے ظالم و جابر حکمران کے خلاف تھا کہ جو اللہ کی شریعت کو, رسول خدا کی شریعت کو پامال کر رہا تھا, جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا تھا, جو لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا تھا. مولا نے فرمایا مجھے تمہارے خطوط موصول ہوئے, نیز تمہارے نمائندے بھی میرے پاس آتے, تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی, عہد و پیمان باندھا تھا کہ مجھے دشمن کے مقابل تنہا نہیں چھوڑو گے, میرے نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. اب اگر اس وقت میں اپنے بیعت سے وفادار ہوں تو اپنی سعادت کو پا چکے ہو. اب مولا اپنا تعارف کرواتے ہیں, یعنی کہ روز عاشورہ تک جو بھی حسین ابن علی کے مقابل آئے بارہا اسے اپنا انٹروڈکشن دیتے رہے, تعارف کراتے رہے, اپنا شجرہ بتاتے رہے کہ جو بھی شہادت امام حسین کے لیے آگے بڑھے وہ جان لے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم میں گرا رہا ہے اور اپنے آپ کو اس سے باز رکھے. امام فرماتے ہیں میں حسین ابن علی فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہوں, میرا وجود تمہارے وجود میں رچا بسا ہے, میرا خاندان بھی تمہارے ساتھ ہے, تم مجھے اسوہ بنا سکتے ہو. مجھے میری جان کی قسم اگر تم نے اپنے عہد و پیمان کو پورا نہ کیا, اسے توڑ ڈالا اور اپنی گردنوں سے میری بیعت اتار پھینکی تو یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہ ہوگی. تم نے میرے بابا, میرے بھائی, میرے چچا زاد مسلم نخیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. فریب خوردہ وہی ہے جس نے تم سے دھوکہ کھایا ہو. اپنا نصیب کو پانے کے لیے تم نے غلط راہ کو چن لیا اور مفت میں اپنا حصہ گوا بیٹھے. جو بھی پیمان کو توڑتا ہے اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے, یعنی وعدے کو توڑنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے. جلد خدا مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین ابن علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. عروج اس میں 2-3 اہم پوائنٹ سے میں چاہوں گی کہ پروگرام کے اینڈ پر آپ اپنی اوپینین ضرور دیں کہ امام حسین نے ہمیں دنیا میں کن چیزوں سے باز رکھنے کی تلقین کی ہے. امام حسین نے آپ کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی تلقین کی ہے, اور سب سے مین چیز کہ حلال اور حرام میں فرق کرنا سیکھیے. اگر آپ کو حلال کم لگتا ہے اور حرام میں زیادہ لذت ہے یا زیادہ پیسہ ہے, اس کو ترک کرنے کو کہا ہے. اب ہر بندہ جو آپ کے جیسا, جو ہمارے جیسا, جو کہتا ہے کہ میں ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا یا اپنی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے, تو کم سے کم جو درجہ ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے ساتھ بالکل کھڑے نہ ہوں, بلکہ مال و دولت کے ذریعے سے بھی جیسے ظالم کو پست کر سکتے ہیں اس انداز سے پست کیجئے, اور شریعت محمدی پہ قائم رکھیں, جو کہ مشن امام حسین علیہ السلام تھا کہ ایک ظالم اور جابر حکمران جو کہ شریعت محمدی کو, اللہ کے دین کو تبدیل کرنا چاہتا تھا, خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا اپنی مرضی سے, اس کے خلاف امام علیہ السلام نے قیام کیا, اور یہی امام کا مقصد تھا کہ دین اسلام کو بچایا جائے. پروگرام کا کیونکہ اختتام ہے تو 3 سے 4 جملے میں پیش کرنا چاہوں گی. بیک گراؤنڈ ہم نے بتایا کہ کوفے کے لوگوں نے خطوط لکھے تھے جس پہ لشکر یزید جو کہ ابن زیاد کا لشکر تھا, اس وقت حر جو کہ اس کا سپہ سالار تھا, اس نے کہا کہ امام حسین میرا اس میں سے ایک بھی خط نہیں, لیکن امام نے فرمایا کہ جو باقی کا لشکر تمہارے ساتھ ہے ان تمام لوگوں کے خطوط اس میں موجود ہے. اور انم نے آپ کو بتایا کہ وہ تمام خطوط امام نے دکھائے بھی, جس پہ حر حیران ہو گیا. میں کچھ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ پروگرام اینڈ اس پہ ہو کہ امام جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور امام نے دین اسلام کی خاطر کیا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے. اب یہاں پر
جب خط دکھائے گئے تو حر نے عرض کی کہ اے فرزند رسول خدا کی قسم میں ان غدار اور مکار کوفیوں میں سے نہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی اور خطوط بھیجے اور وفود بھیجے۔ اب امام نے فرمایا اگرچہ تم نے خط نہیں لکھا لیکن باقی لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں ان میں ان کے خط موجود ہیں۔ پھر امام نے خطوط دکھائے، جیسے کہ ہم نے آپ سے اظہار کیا کہ خطوط امام نے حر کو سامنے سے دکھائے اور تمام تر تھیلا جو ہے وہ خطوط کا دکھایا گیا۔ اس طرح کثرت سے جب خطوط کو حر نے دیکھا تو کہا کہ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا، اور میں قربان جاؤں کہ اس میں میری کوئی تقصیر نہیں، لیکن مجھے تو ابن زیاد نے بھیجا کہ آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو اس کے پاس لے چلوں۔ اب یہ جملہ میں دہراتی ہوں کہ حر نے کیا کہا کہ میری اس میں کوئی تقصیر نہیں، خدا لعنت کرے ان لوگوں پہ جنہوں نے آپ کو خطوط بھیجے اور آپ کو فریب دیا، مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہوں تاکہ آپ کو اس کے پاس لے چلوں۔ یہاں پر وہ جملہ جس پہ پروگرام کا اختتام کریں گے، امام علیہ السلام نے فرمایا الموت ادنا الیک من ذلک، تمہارے اس ارادے سے پہلے موت قریب ہے۔ اللہ یہ سفر ہے اور اس میں امام نے یہ کہہ دیا کہ ایک حلال، خدا کے حلال کو حرام کر دینے والا جو حکمران ہے اور حرام کو جو حلال کرنے والا حکمران ہے، اس سے پہلے کہ تم مجھے اس کے پاس بیعت کے لیے لے چلو، اس سے زیادہ قریب میرے موت ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اور اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر کہا کہ اپنے کارواں سے فرمایا چلو اسے آگے بڑھنا ہے۔ تمام اصحاب نے سامان باندھا، عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور سب سوار ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا اب یہ کوفی اپنے ارادوں سے منحرف ہو گئے اور ہمارا کوفہ میں آنے کو ناپسند کرتے ہیں، تو واپس مدینہ چلو، ہم اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور اسی طرح جب کاروان حسینی پیچھے کو مڑنے لگا تو حر کے لشکر نے راستہ روک لیا، اور بنی ہاشم نے بآواز بلند کہا کہ کارواں کو کس نے روکا ہے؟ تو اتنے میں امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے کہ اب ہم سے کیا چاہتے ہو، کیوں ہمیں وطن واپس جانے نہیں دیتے، کیوں زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی اولاد کو رلاتے ہو۔ یہ وہ دن تھا سفر کا، اور تمام تر واقعہ ہم نے امام کے خطبہ کے ساتھ بہترین خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ ہر وہ تمام لوگ جو محرم الحرام کی مجالس میں جاتے نہیں ہیں، کسی مصروفیت کے باعث نہیں سن پاتے، وہ بیک گراؤنڈ ان کو معلوم ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا، کس وجہ سے ان کو کربلا جانا پڑا، اور جب ان سے کہا گیا کہ ایک ایسے فاسق و فاجر حکمران کی بیعت کی جائے تو امام نے کہا کہ تم مجھے اس کے پاس لے چلو، اس سے پہلے میرے قریب موت ہے۔ یقیناً آپ کو امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے اہداف سمجھ آ گئے ہوں گے۔ حق و باطل کا معرکہ ہے، دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، ایک سراپائے تطہیر ہے، طہارت کا مجسمہ ہے، فرزند فاطمہ زہرا فرزند رسول اللہ ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ فقط باطل ہے شریعت کے نفاذ کے لیے، اور آج ہم سب مشکور ہیں امام حسین ابن علی علیہ السلام، اولاد حسین ابن علی، اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ آج ہم اپنے دین پر ثابت قدم ہیں۔ تو عظیم معرکہ کربلا کی وجہ سے مجھے عروج کو اجازت دیجیے گا، کربلا کے سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، کیونکہ آئندہ انشاءاللہ ہم آپ کو 3 محرم کے 2 محرم کے واقعات اور عاشورہ تک کے سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ رسول اللہ کے فرامین، امام حسین کے فرامین، عاشورہ کے اعمال، سب چیزوں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ کیپ واچنگ انا من عروج نقوی آفیشیل، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ، التماس سے دعا۔